میں حاملہ تھی جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس مجھے روزانہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاتی اور میرے سب خرچے بھی اٹھاتی، مگر اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ جب ڈاکٹر میرا چیک اپ کرتا تو مجھے گہری نیند آ جاتی، میں بے ہوش سی ہو جاتی۔ ایک دن مجھے کچھ شک ہوا تو جب الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تو اپنے موبائل کا کیمرہ کھلا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے جو کیمرے میں دیکھا، میری روح کانپ گئی کہ ڈاکٹر اور ساس میں بہت حسین تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ مریم، تم کالج جاتی ہو تو آج کے بعد چادر اوڑھ کر جایا کرو۔ اماں نے مجھے اپنی سیاہ چادر تھماتے ہوئے کہا تو میں نے منہ چھپا لیا۔ اماں میری کوئی سہیلی چادر نہیں لیتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں چادر میں کوئی ماسی لگوں گی۔ دیکھو مریم بیٹا، تمہاری دوسری سہیلیاں تم جیسی حسین بھی تو نہیں ہیں اور ان کے باپ بھائی زندہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے، لیکن ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ تم کالج والے دوپٹے میں کالج جاتی ہو تو مجھے فکر ہوتی ہے کہیں کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے تم پر۔ اماں نے کہا۔ میں نے یونیفارم کے اوپر اماں کی سیاہ چادر اوڑھ لی اور آئینہ دیکھا۔ اماں نے کہا اب ایسا کرو، چادر کے پلو سے نقاب کر لیا کرو، اور راستے میں سیاہ چادر نے تو تمہارے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اماں نے مجھے نصیحت کی تو پھر منہ بنا کر میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہیں، لیکن ہم اپنی جتنی چاہے حفاظت کر لیں، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن کالج جاتے وقت ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے سے گزری اور بارش کی وجہ سے پانی جو جمع تھا وہ ٹائر کی وجہ سے میرے یونیفارم میں لگ گیا۔ میں نے اٹھا کر ایک پتھر جلدی میں گاڑی کو مارا غصے سے، تو میں نے دیکھا کہ گاڑی واپس آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کے تو میری جان نکل گئی اور اپنی اس حرکت پر میں نے اپنے آپ کو خوب ملامت کی۔ گاڑی سے ایک انتہائی خوبرو نوجوان برآمد ہوا جس کا لباس اور گاڑی چیخ چیخ کر اس کے دولت مند ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی محترمہ، وہ شخص بولا تو میں جیسے اسے دیکھ کے ایک لمحے کو کھو سی گئی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور لہجہ ایسا کہ دل موہ ہی لینے کے انداز جیسا کہ دیکھنے کو دل چاہے۔ یہی حال اس نوجوان کا بھی تھا، وہ بھی جیسے میرے حسن کو دیکھ کر گم سا ہو گیا تھا۔ بس یہی ہماری ملاقات تھی۔ پھر روزانہ وہ میرے راستے میں کھڑا رہتا اپنی ایک بڑی سی گاڑی سے ٹیک لگائے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے روک کر اظہار محبت کر ڈالا۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی جس میں محبت کا احساس حسین لگتا ہے۔ میں نے اس کی محبت قبول کر لی۔ پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اماں کی ساری نصیحتیں فراموش کر دی تھیں۔ اس لڑکے کا نام زین تھا۔ وہ اپنے علاقے کے سردار کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، بہت بڑی جائیدادوں کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کم تر لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ شادی کب کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، دیکھو مریم، میرے والدین نہیں مانیں گے، وہ میری شادی اونچے خاندان میں کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پہلے میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر تمہیں اپنے والدین کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے، زین نے کہا، اور اسی شام مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں تھی۔ پھر 1 ماہ میں نے اس کے سنگت میں گزارا، وہ زندگی کے یادگار دن تھے۔ پھر مجھے حمل ٹھہر گیا تو میں نے زین کو بتایا، وہ بہت خوش ہوا اور پہلے میری اماں کے پاس آیا میرا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ اماں نے انکار کیا کہ ہم غریب لوگ ہیں۔ پھر مجبوراً ساری سچائی مجھے اماں کو بتانی پڑی تو اماں پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے مریم، کیسے یقین کر لیا تم نے ایک سردار کے بیٹے پر؟ اماں نے کہا، میں نے اماں کو سمجھایا کہ زین مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے والدین سے ملوانے حویلی لے کے جانا چاہتا ہے اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے۔ زین مجھے اپنی حویلی لے گیا تو مجھے دیکھ کے اس کے والدین نے زین پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ اگر اس کو تم نے طلاق نہیں دی تو ہم تمہیں تمام جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ زین پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے شہر واپس لے کے آیا اور مجھے وہاں ایک فلیٹ میں رکھا، کہا کہ وہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہے، لیکن میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن زین گھر پر نہیں تھا تو کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں تھی اور میرے ساس سسر میرے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں زین کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ وہ میری ماں کو جان سے مار دیں گے اور میرے بچے کو بھی۔ میں ڈر گئی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب زین سے
نہیں ملوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات اپنی ماں کو لے کے دوسرے شہر چلی جاؤ، ہم نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں، پھر زین سے رابطہ کروں گی، مگر وہ مجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ ہم ماں بیٹی راتوں رات غائب کروا دے گیا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی۔ میں بہت اداس تھی، مجھے زین کی یاد آتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میرا زین سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں زین کے والدین کہیں ہمیں مار نہ دیں اور میرے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وجہ سے زین مجھے تلاش کرے گا۔ ہم ماں بیٹی نے اس خوف سے کہیں سردار لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دیں اپنا بوریا بستر سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے، لیکن ایک نئی جگہ پر، کیونکہ یہ ہمارا شہر تھا اور ہم اس ماحول سے واقف تھے، یہاں کے گلیوں بازاروں اور ہسپتالوں سے واقف تھے۔ ایک دن سوشل میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ خبر زین کی موت کی خبر تھی۔ سردار شاہ زیب کا اکلوتا بیٹا زین شاہ نواز ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی زین سے رابطہ کرنے کا، لیکن قسمت نے موقع ہی نہیں دیا۔ میں بیوہ ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے زین کی اس نشانی کو سلامتی سے اس دنیا میں لانا تھا۔ 1 ماہ مزید بیت گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہ زیب اور اس کے آدمیوں پر پڑی۔ میں انہیں دیکھ کے چھپ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا، لیکن رش اتنا تھا اور میں اس رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی۔ رکشے میں اب میں اور اماں پریشان تھے۔ ہم ٹھکانہ بدلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سے سردار شاہ زیب کے آدمی آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا گیا بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے زین مجھے لایا تھا، یعنی اس مرتبہ مجھے حویلی لایا گیا تھا، مگر کیوں؟ ان 2 عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاڑی سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کے حویلی کے اندر لے گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کے مجھے اپنی بصیرت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے وہی ساس سسر جنہوں نے مجھے بہت بڑے طریقے سے دھتکارا تھا، آج وہ پھولوں کا ہار لیے میرے منتظر تھے۔ میں حیران تھی، ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے، ہمارا بیٹا تو نہیں رہا، اور ہم خون کے آنسو روتے رہے۔ لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ زین نے تم سے نکاح کیا تھا اور وہ تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ تھا۔ اب ہمیں یہ مت کہنا کہ وہ بچہ تم نے ضائع کروا دیا۔ سردار شاہ زیب مجھ سے مخاطب ہوئے، اللہ نہ کرے کہ میں اپنا بچہ ضائع کروں۔ زین کی اس نشانی کو میں نے جان سے زیادہ حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا، کہا یہ بیٹا ہے؟ میری ساس نے امید سے پوچھا۔ جی بیٹا ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا، اور بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا۔ سب میں اعلان کرایا گیا کہ یہ زین کی منکوحہ تھی اور یہ بیٹا پیدا کرنے جا رہی ہے، اور ہمارے نکاح کی تصاویر سب کو دکھائیں۔ مجھے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا حق ملنے والا ہے اور باپ کا نام مل گیا۔ مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو زین کا تھا اور میرا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس کا نام سعدیہ تھا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں اسی الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر سعدیہ موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ ہاں، لیکن حمل کے دوران خواتین کو نیند زیادہ آتی ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہی آتی ہے۔ شاید مجھے بھی اسی وجہ سے آئی ہوگی، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میری کئی بار آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ حمل کے شروع کے دن تھے۔ اب ایسا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میری ساس وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑے ہوئی اور خوشی سے جھوم گئی۔ وہ یہی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ واقعی بیٹا ہے یا میں جھوٹ
बोल रही थी। इन्हें यकीन आ गया था कि बेटा ही है, तो उन्होंने ढेर सारे पैसे निकाले अपने पर्स से और मेरे सर पर वारने लगी। फिर बाहर आकर सब गरीबों में तकसीम कर दिए। अब मेरी सास मुझे हर 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेके आने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेके आती तो मुझे नींद आ जाती। और अब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा कि मुझे मेरी सास इसी डॉक्टर के पास क्यों लाती है और मैं यहाँ आकर सो क्यों जाती हूँ। मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी और डॉक्टर से इलाज करवाना है, तो मेरी सास का रंग फक हो गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर साहिबा बरसों से हमारा इलाज कर रही हैं और इन्हीं से मेरा इलाज होगा। मेरी सास की इस बात ने मुझे मज़ीद शक में मुब्तला कर दिया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अगली मर्तबा जब मेरी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर साहिबा के पास ले गई तो मैंने सोचा कि मैं मोबाइल में वीडियो ऑन करके देखूंगी कि मेरे सो जाने के बाद आखिर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में होता क्या है और मुझे नींद क्यों आती है और मेरी सास का क्या राज है जो मुझसे पोशीदा है। इसी मकसद के लिए जब मैं अल्ट्रासाउंड में गई तो मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक कोने में रख दिया। डॉक्टर सादिया की नज़रों से छुप कर फिर मुझ पर ग़नूदगी तारी होने लगी और मैं फिर से सो गई। जब मेरी आंख खुली तो वही मंज़र था, जो डॉक्टर सादिया कहीं भी मौजूद नहीं थी और मेरी सास बाहर बैठी हुई थी। मैंने वीडियो देखे बगैर ही मोबाइल अपने पर्स में डाल लिया। सोचा कि मैं घर जाकर वीडियो देखूंगी सुकून से, लेकिन जैसे ही घर कर कमरा लॉक किया और वीडियो देखने लगी तो वीडियो में जो मुझे नज़र आया इसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई और सर आसमान पर गिर गया। मुझे अपनी बसीरतों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने इस वीडियो में देखा वो सच था या मेरी नज़र का धोखा था। मेरा जहन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि वीडियो में जो नज़र आ रहा था वह हकीकत थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था। मैंने वीडियो बार बार देखी और मैं तकरीबन सारी रात वीडियो देखती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं वीडियो पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। वीडियो की आवाज़ बहुत कम थी लेकिन जो मंज़र मेरे सामने था उसको झुटलाना भी मुश्किल था और इस पर यकीन करना तो नामुमकिन था। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी सास को इसके बारे में पता है कि इसके बाहर बैठे रहने के बाद अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में क्या होता है और कौन कौन आता है। मेरे सो जाने के बाद जो कुछ भी होता है या तो इसमें मेरी सास का बराबर का हाथ है या मेरी दिन गिन रही थी कि कब मैं डॉक्टर सादिया के पास जाऊं। इस दौरान मैंने कई बार बहाना बनाकर अल्ट्रासाउंड के लिए जाने की ज़िद की लेकिन मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे कमरे से बाहर कदम ना रखने दिया। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो वह कहने लगी कि तुम्हारा वहम है, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सही नहीं है। मैं जब तुम्हें साथ ले जाऊंगी तब तुम चेकअप आराम से करवा लेना। मेरी सास जब ये बोल रही थी तो मैंने इसके चेहरे के तासुरात देखने चाहे कि इसे कितना हकीकत का इल्म है और कितना नहीं। बड़ी मुश्किल से दोबारा अल्ट्रासाउंड का वक़्त आया तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। मैंने बहुत कोशिश की मुझ पर ग़नूदगी तारी ना हो लेकिन मेरा खुद पर बस नहीं था और फिर से मैं सो गई। आज भी मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ था और वही मंज़र मेरे सामने था जो मैंने पिछली बार देखा था। लेकिन मसला ये था कि मुझे आवाज़ें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। अगली मर्तबा जब मैं गई तो मैंने शुरू में ही डॉक्टर सादिया को बता दिया और उनसे कहा कि मुझे सब मालूम हो गया है कि आप मेरे सो जाने के बाद बंद कमरे में क्या करती हैं और कौन कौन आता है। कैमरे में मैंने सब कुछ देख लिया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर सादिया का रंग उड़ गया। वो एक लम्हे को तो कुछ बोल ही नहीं सकी। फिर मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर तुम्हारा वहम है। ये कैसे हो सकता है, ये एक नामुमकिन बात है जो मैं कह रही हूँ सब। डॉक्टर सादिया साफ मुकर गई तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और सारी वीडियो इन्हें दिखाई। वीडियो देखकर डॉक्टर सादिया तो जैसे हवास बाख्ता हो गई। उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले तो मेरी सास अंदर आ गई। मेरी सास को देखकर डॉक्टर सादिया कुछ बोल न सकी और उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे भी खामोश रहने का कहा। उस दिन मुझे नींद नहीं आई। नींद क्यों आती थी ये वजह भी मैं जान गई थी। मुझे नींद आती नहीं थी बल्कि मुझे जानबूझकर सुलाया जाता था इंजेक्शन के ज़रिए। मुझसे कहा जाता था कि वो इंजेक्शन हर 15 दिन बाद लगना
ضروری ہے۔ آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو آج مجھے نیند نہیں آئی، لیکن میری نظریں وہاں کسی کو تلاش کرنے لگیں جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک ایک پل گن گن کر گزارا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سعدیہ نے بس اتنا کہا کہ جلدی میں کہا کہ اس کا ذکر اپنی ساس سے نہ کرنا، بلکہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ میری جان کیوں جائے گی؟ میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی حویلی میں۔ میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے پوتے کے لیے، تو پھر کوئی مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ میں یہ سارے سوالات ڈاکٹر سعدیہ سے کرنے والی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور ہم حویلی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اگلی تاریخ میری ڈیلیوری کی تھی، مجھے درد شروع ہو گئی تو مجھے فوراً ہسپتال داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ میری ساس سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی، ان کی حالت دیکھنے والی تھی، انہیں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا، اس لیے ان کی حالت ایسی تھی۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا، میں تو کسی اور ہسپتال میں تھی۔ ہسپتال نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی، اور وہ کمرہ خالی تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور میرا بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن درد کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی، اور درد کی وجہ سے میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ اسی وقت تھوڑی دیر بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، یعنی کہ میری آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میرا شوہر زین کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ زین، تم زندہ ہو؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں، میں زندہ ہوں اور تمہارے لیے ہی زندہ ہوں، وہ محبت سے بولا۔ پھر وہ تمہارے مرنے کی خبر؟ میں نے پوچھا۔ میرے مرنے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی، یہ سب میری پلاننگ تھی، تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ بابا سائیں نے تمہیں اغوا کروا لیا ہے اور وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں، اور میرے بچے کو بھی۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرے ماں باپ میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ بات صرف محبت کی نہیں تھی، وہ ایک معصوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے۔ جان کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے، کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے؟ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل میرے والد سے اٹھ گیا۔ میں تو درختوں سے سبز پتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں، سبز پتوں کے اندر بھی زندگی ہے، جب تک کہ وہ قدرتی کاریگری سے خود خشک ہو کر گر نہ پڑیں۔ اور میرے ماں باپ ایک مظلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لڑکی بھی وہ جو میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان کی تم سے نفرت تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کا سوچ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین اپنی آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے، اور ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سارے کھیل میں ہمارے خاندانی ڈاکٹر سعدیہ میرے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر سعدیہ نے انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کی، انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اس پلاننگ میں ڈاکٹر سعدیہ نے میری امی سے کہا کہ ماں اور بچے میں سے صرف ایک کا بچنا ہی ممکن ہے، تو میری ماں نے کہا کہ بچے کو بچا لے، ماں مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ جھوٹ بھی میں نے ڈاکٹر سے بولنے کو کہا تھا، اور اسی لیے میری ماں ان کے سوا کسی اور کے پاس
تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقیناً تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر ہسپتال کا یہی اصول ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ڈلیوری ہوئی، ڈاکٹر نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور ان کو کہہ دیا کہ آپ کی بہو مر چکی ہے اور اسے رپوش کروا دیا گیا ہسپتال سے۔ اب میرے ماں باپ کی نظر میں ہم دونوں مر چکے ہیں اور میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں لندن۔ اپنا بچہ میں نے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم لندن جا کر دوسرے بچے پیدا کریں گے اور وہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میرے قاتل والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زین کی زبانی ساری سچائی سننے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، لیکن میں نے اس سے شکوہ کیا کہ وہ اس کے بغیر یہ وقت میرے لیے بہت اذیت کا گزرا ہے، اس کی یاد میں، اور اس کا بچہ بچانے کی خاطر میں روتی بھی نہیں ٹھیک سے۔ کہیں تمہاری آخری نشانی بھی ختم نہ ہو جائے۔ تمہاری نشانی کو صحیح دنیا میں لانے کے لیے میں نے اپنے آنسوؤں پر بھی قابو کیے رکھا۔ زین نے کہا کہ جو ہوا اسے بھول جا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جو اس نے خفیہ طور پر لے رکھا تھا، لیکن میں نے اس کی منتیں کیں کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے۔ اس غم میں وہ نڈھال تھے۔ میں نے ان کی حالت خود دیکھی ہے اور ان کے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو معاف کر دیں، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ مجبوراً مجھے اپنے سسر کو فون کرنا پڑا۔ زین سے چھپ کر کے میں نے فون پر ہی میرے سسر کو بتایا کہ زین زندہ ہے۔ اس نے ساری پلاننگ کی تھی اور وہ مجھے لندن لے کر جانا چاہ رہا ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ زین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کریں۔ میرے ساس سسر فوراً دوڑے چلے آئے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ آ گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے زین سے معافی مانگی اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دوبارہ ملا دیا۔ ان کا بیٹا تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بے حد محبت دینے لگے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی۔ ان کی وجہ سے میری قدر ان کی نظروں میں بڑھ گئی اور آج میں ان کے ساتھ ان کی حویلی میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔